علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مالوں کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی اتنی آیتیں بیان فرمائی ہے، اگر ہم ان آیتوں کا صرف ترجمہ پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ مال کو جمع رکھنا ہی نہیں ہے، مال اپنے پاس جمع رکھنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ کہہ جائے کہ ہم اپنے مال کو ناراضگی والے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں خرچ کریں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے مجھے جب یہ فضول خرچیوں کی شادیوں کو دیکھتا ہوں۔ ایک شادی میں 20 قسم کے کھانے۔ پرانے زمانے میں ایک کھانا ہوتا تھا، ایک میٹھا ہوتا تھا، ایک سالن ہوتا تھا، بڑی قابل مبارک شادیاں ہوتی تھی وہ۔ آج کی شادیوں میں دیکھ کر بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو وہی پیسے سے کسی غریب کے گھر کا سہارا بنیے، کسی غریب رکشے چلانے والوں کو آٹو خرید کے دیجیے، کسی مزدور کو اس کی جو ہے سیب، اس کی بنڈی پیاز وغیرہ خرید کے دیجیے۔ یہ توفیق کیوں نہیں ملتی؟ نیکی کے کاموں میں ہم اپنے مالوں کو خرچ کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ضرورت مند ہے، کوئی بیمار ہے، پیشنٹ ہے، اس کی دوائیوں کا انتظام کر دیجیے۔ یہاں آپ کو خرچ کرنا چاہیے، اور اللہ نے مال آپ کو اسی لیے دیا ہے، نہ یہ کہ آپ جو ہے اپنے مال کو اپنی منمانی میں، دکھاوے میں، کپڑوں میں، چپلوں میں۔ ارے 20 ہزار کی چپل، 50 ہزار کی، 2 لاکھ کی چپل، شرم نہیں آتی؟ جو پیر کے نیچے رکھنے کی چیز ہے وہاں پر آپ اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، اور جب جمعہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو آپ 10 روپے کی، 20 روپے کی پھٹی ہوئی نوٹ ڈالتے ہیں۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جب انسان مر جائے گا تو تمنا کرے گا کہ ایک سیکنڈ کا مجھے مہلت دے، موقع دے، میں زندگی میں جاؤں گا دوبارہ، پھر سارا کا سارا مال کو صدقہ کر دوں گا۔ مال جمع کر کے رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ آج کئی غریب لوگ، کئی مستحق، کئی بیمار، کئی پریشان لوگ جو ہے پریشان ہیں، صرف مالداروں کے مالوں میں منمانی کی وجہ سے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو کسی غریب کی آٹو کا ذریعہ بنے، کسی بنڈی والے کی بنڈی کا ذریعہ بنے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے اس کے قرضوں کے انتظام کریں۔ ہمارے خاندانوں میں مذاق اڑایا جاتا ہے، جو لٹ گیا ہے، جو برباد ہو گیا ہے، جو قرضوں میں آ گیا ہے، ہمارے مسلمانوں میں ایسے لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو حقیر اور کمتر نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ دوسری قوموں میں آپ جا کر دیکھیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو جو اگر ڈاؤن ہو گیا ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، غریب لوگوں کی اعانت کرتے ہیں، غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سارا کا سارا معاملہ اسلام کے اندر مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا، لیکن مسلمان تو اپنی شادیوں میں، اپنے دکھاوے میں، اپنے فارم ہاؤس میں، اپنی گاڑیوں میں ہی مصروف ہے۔ ایک گاڑی ہے، دوسری گاڑی اور چاہیے، دکھاوا۔ پتہ چلے گا کل قیامت کے دن جب حقیقت والی آنکھ کھلے گی نا، تو مال کو کیسا کمایا اور کیسا خرچ کیا اس کے بارے میں پتہ چلے گا۔ میرے محترم ناظرین، زندگی بہت مختصر سی ہے، دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ کا ذریعہ بنے۔ آپ کو غریب بچوں کی، اولادوں کی جب دعا لگے گی، آپ کی نسلیں آباد ہو جائے گی۔ اس لیے میں مالداروں سے، صاحب جائیداد سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مالوں کا صحیح استعمال کرے، فضول خرچی نہ کرے، کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ آپ سوچ لیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں فضول خرچی کر رہا ہوں، اپنے آپ کو کہیں کہ تو شیطان کا بھائی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ فضول خرچی نہ کریں، اپنے مالوں کو اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، غریبوں میں، محتاجوں میں، مفلسوں میں، بیواؤں میں، ضرورت مندوں میں، بیماروں میں خرچ کریں۔ اللہ اور مزید دے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے مالوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔